بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں گے، تو آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات میں پولنگ ایجنٹ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو کہ پولنگ ایجنٹ کو کرنا چاہیے، اور وہ کون سے کام ہیں جس سے پولنگ ایجنٹ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس کے دائرۂ اختیار کو ہم پڑھیں گے اور ذمہ داریوں کو۔ نمبر 1، امیدوار پولنگ اسٹیشن کے تمام پولنگ بوتھ پر اپنا ایک پولنگ ایجنٹ نامزد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پولنگ اسٹیشن ہے اور اس میں 3 بوتھ ہیں، تو ہر بوتھ میں ایک پولنگ ایجنٹ ہوگا ہر امیدوار کا۔ تو یہ امیدوار کا ایک حق ہے اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنا ایک پولنگ ایجنٹ ہر بوتھ کے لیے نامزد کرے۔ دوسرا، پولنگ ایجنٹ کے پاس کیا کیا ہونی چاہیے؟ پولنگ ایجنٹ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک اپنا قومی شناختی کارڈ اور دوسرا اتھارٹی لیٹر، جس کو امیدوار نے یا الیکشن ایجنٹ نے دیا ہو، وہ اختیار نامہ اور اتھارٹی لیٹر اس کے پاس ہو، اور وہ اتھارٹی لیٹر وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جمع کروائے گا۔ تیسرا، اب اس کی ذمہ داریاں شروع ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے وہ بیلٹ باکسز کے خالی ہونے کی تسلی کرے کہ وہ خالی ہو، اور اس کے بعد جو سیل یوز کیا گیا ہے اس سیل کا نمبر وہ نوٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ فارم 42 پر دستخط کریں گے۔ اس کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے شخص کا نام، اب پروسیس شروع ہوا تو جو بندہ ووٹر ہے، ووٹ ڈالنے والا ہے، تو اس کا نام نوٹ کرنا، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا جو سیریل نمبر ہے انتخابی فہرست میں وہ نوٹ کرنا، سننا، اور پھر ووٹر لسٹ سے اس کا نام کاٹنا، تاکہ یہ بندہ دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اگر کوئی اور شخص ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، مثال کے طور پر اسلم نے ووٹ ڈالا اور پھر یہی اسلم کسی اور کی جگہ ووٹ ڈالنے کے لیے آیا، یا کوئی اور بندہ ہے اور کسی اور کی جگہ ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اس کو چیلنج کریں گے، یا نااہل شخص کے ووٹ کو چیلنج کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ جب ووٹنگ کا ختم ہو جائے اور شفاف طریقے سے ووٹنگ وہ مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، گنتی کے عمل کا آپ بغور مشاہدہ کریں گے کہ وہ صحیح اور انصاف کے ساتھ ہو رہا ہو، شفاف انداز میں۔ پھر اس کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ متعلقہ پیکٹوں میں سامان کو محفوظ کرے گا۔ مثال کے طور پر ہر امیدوار کے صحیح ووٹ کے لیے الگ الگ پیکٹ ہے، تو آپ اس کا صحیح بغور مشاہدہ کریں اس کا اور جائزہ لیں، اور آخر میں اپنا دستخط کروائے۔ پھر اس کے بعد وہ گنتی کا گوشوارہ وہ تیار کریں گے، تو اس پر آپ فارم 46 اور فارم 45 پر دستخط کریں، اور اس کی ایک کاپی کو آپ حاصل کریں۔ اس کے ساتھ جو ٹیمپر ایویڈنٹ بیک ہوتا ہے، تو جس کو ٹیپ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ٹیپ ہے جو کہ سیل ہونے کے بعد وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو دیتا ہے، تو اس پر کوڈ ہوتا ہے، مخصوص کوڈ، تو آپ اس مخصوص کوڈ کو اپنے پاس وہ محفوظ کریں اور نوٹ کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریزائڈنگ آفیسر سے آپ گنتی کے گوشوارے اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کی کاپی، یعنی فارم 45 اور فارم 46 کی کاپی آپ حاصل کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ووٹنگ کے دوران یا گنتی کے دوران کوئی بے قاعدگی ہو، تو اس کے متعلق آپ پریزائڈنگ آفیسر کو اطلاع دیں، اس کو خبردار کریں کہ یہ بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے، مثال کے طور پر بیلٹ باکسز کو کہ خالی ہونے کو یقینی بنائے، اسی طرح سیل نمبر کو نوٹ کرے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فارم 42 پر آپ دستخط کرے، اور ہر ووٹر کا نام وہ وغیرہ نوٹ کرے۔ اس کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پر کسی اور شخص کی جگہ ووٹ ڈالنے والے کو چیلنج کرے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ جو ووٹنگ کا پروسیس ہے یہ شفاف طریقے سے ہو۔ اور ووٹنگ ختم ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے گنتی کے عمل کا مشاہدہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد گنتی کا گوشوارہ اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ اس پر دستخط کرنا، اور اس کے بعد ٹیپ سیل ہو جانے کے بعد
اس پر جو کوڈ ہے اس کو نوٹ کرنا، اور اگر کوئی بے قاعدگی آپ کو معلوم ہو جائے تو پریزائڈنگ آفیسر کو خبردار کرنا۔ یہ وہ کام ہے جس سے ایک پولنگ ایجنٹ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر موجود کسی ووٹر سے براہ راست سوال یا بات نہ کرے۔ اب وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تو آپ اس کو انٹرپٹ نہ کرے کہ آپ اس سے الیگ سلیگ شروع کرے، اور یا آپ اس کو یہ بتائے کہ آپ کس کو ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں اور کس امیدوار کے حق میں آپ ووٹ ڈالیں گے۔ یہ چیزیں اس سے آپ اجتناب کریں، کیونکہ اسے ووٹنگ کے عمل میں مداخلت تصور کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیلٹ پیپر اور انتخابی پریس سمیت کسی بھی انتخابی سامان کو اپنے اختیار میں نہ لے اور نہ ہی اس کو نقصان آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ انتخابی عملے کے پولنگ کے عملے کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر موجود ہے، پولنگ آفیسر ہے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہے، سیکیورٹی اہلکار ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ پولنگ کے عملے کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ پیدا نہ کرے جس سے انتخابی عمل میں رکاوٹ کا امکان ہو، بلکہ ان کے ساتھ اگر وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہو تو ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اگر آپ بے قاعدگی دیکھ لیں تو پولنگ کے عملے کے ساتھ آپ وہ تنازع پیدا نہ کریں، بلکہ آپ پریزائڈنگ آفیسر کو اطلاع دیں۔ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی کسی بھی طرح سے خلاف ورزی نہ کرے۔ آخر میں جب ووٹنگ کا پروسیس شروع ہو جائے، ووٹنگ کی گنتی کا، تو اس دوران امیدوار کا صرف ایک ہی پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی کا مشاہدہ کرنے کا حقدار ہوگا۔ اب 3 پولنگ بوتھس ہیں اور ہر پولنگ بوتھ پر ایک پولنگ ایجنٹ ہے، تو پھر آپ مشورہ کریں تینوں میں سے ایک ہی بندہ وہ گنتی کے عمل کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کرے گا، اور تینوں، کیونکہ پھر اس سے کمرہ بھر جائے گا اور مشکلات ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر پارٹی کا یا ہر امیدوار کا صرف ایک ہی پولنگ ایجنٹ ہوگا گنتی کے دوران۔ تو یہاں پر یہ آپ کی ذمہ داریاں تھی، اور یہ چیزیں بھی آپ کو معلوم ہوئی کہ کون سے کام آپ کو کرنے چاہیے اور کون سے کاموں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ جہاں پر مشکل ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔